تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستے سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں چاہتا، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے، وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ اے خداوند، تو ہماری حفاظت کر، کیونکہ ہم تجھ ہی میں پناہ لیتے ہیں۔ جلال باپ، بیٹے اور القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اس وقت اب تک رہے گا۔ آسمانی باپ، ہم شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے قدموں میں جھک کر اس نئے سال کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اس نئے سال میں تیرے خوف میں رہ کر زندگی بسر کریں۔ جتنے لوگ تیرے گھر میں پہنچ چکے ہیں، ہم ان کی موجودگی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، ان کی حفاظت کر۔ آج کی حمد و ثنا کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے ہم سب کو آنے والے وقت میں دوسروں کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے، دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے استعمال کر۔ جو بزرگ آج تیرے گھر میں آئے، ہم ان کی موجودگی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا تیرا ہاتھ ان سب کی طرف بڑھا رہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسانی بدن کمزور ہو جاتا ہے، لیکن تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب تیری قوت ہمیں ملتی ہے تو اس میں پھر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان عزیزوں کو یاد کرتے ہیں جو ہم سے پچھلے سال جدا ہوئے، ان کے خاندانوں پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک ہیں، ہم ان سب کو دعا میں یاد کرتے اور ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں خدا تو ہم سب کو اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے استعمال کر، اور آج کی ساری عبادت تیرے لوگوں کے لیے خوشی کا، راحت کا، تسلی کا، اطمینان کا سبب ٹھہرے۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ ہم خداوند کی حمد و تعریف کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 363۔ نئی سوچ، نئی امنگیں، نئی تمنائیں، ان ساری باتوں کو خدا ان کے ہاتھوں میں دیں، اور اس نئے سال کے لیے ایک دوسرے سے بھی برکت مانگے، تاکہ ایک دوسرے کے وسیلے سے میں اور آپ برکت پائیں، اور میری اور آپ کی زندگی سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو
عزت اور جلال ملے۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، چند الفاظ میں شکر گزاری کیجیے۔ رحمت و مالی برکت و اخلاص تو رحیم ہے، کریم ہے، فضل کرم ہے، تو الفاظ ہے گاؤ بنا پر ابتدا انتہا ہے، تمام طریقے تیرے لیے ہیں، تو اس لائق ہے تجھے سجدہ کیا جائے، تجھ سے مانگا گیا تیرا شکر جائے۔ اس وقت تیرے سامنے پیش ہوتے ہیں اور کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں قبول قلوب کا اپنی رحمت والے کھول دے۔ تیرا شکر جاتے ہیں تو نے زندگی دی، زندگی کی تمام طرح کو سنبھالا، سب سے بڑھ کر تو نے اپنا زندہ کام بخشا، اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم آپ کو ہمیشہ تکلیف ہیں۔ خدا کرم گزشتہ دنوں کے لیے، کرسمس کے سیزن کے لیے جس میں تو نے ہم سب کی حفاظت بانی کی، ہم نے بڑی خوشیوں سے کرسمس کو منایا۔ خدا تیرا شکر سے تعریف سے تمجید ہو۔ پاک صلی تمام ہمیں توفیق عطا، ہم تیرے ڈر خوف میں رہتے ہوئے خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلے، تیرے نام کی عزت و جلال دینے والے بن جائیں۔ خدا تیرا شکر جاتے ہیں سال 2023 کے لیے جس میں تو نے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا، ہماری حفاظت کے معنی کی، اور خدا ہمیں خوشیاں بخشی۔ تیرا شکر، تیری تعریف تمجید ہو۔ آپ تمام 2023 میں جو ہم سے خطائیں بنا غلطیاں ہوئی تو ہمیں معاف کرنا۔ تیرا شکر کرتے ہیں نئے سال 2024 کے لیے، اس کا آغاز ہم تیرے نام سے کرتے ہیں، تیرے نام سے آغاز بہترین بات ہے۔ محنت کرتے ہیں یہ سال ہمارے لیے خوشیوں بھرا سال ہو، تیری سلامتی تیرا مسا ہم پر چھایا رہے، ہم تیرے نام میں پڑھتے جائیں، ہماری ترقی پائیں، تیرے نام کو عزت و جلال دے کر جائیں۔ آپ چلائے خاص محنت کرتا ہوں پوری دنیا میں جہاں کہیں جنگ و جدل ہے، تیرے نام سے امن صلح و سلامتی پھیل جائے۔ خاص محنت کرتا ہوں نئی نسل کے لیے جو بیداری کا شکار ہو رہے ہیں، نشے میں لگے ہوئے ہیں، تیرے چرچ اور تیرے کلام سے دور ہیں، ان کو عقل نئے فہم دے تاکہ وہ نئے سال میں نئے ارادوں نئی سوچوں کے ساتھ تیرے کلام میں پڑھتے جائیں، تیرے نام کی عزت و جلال دینے والے بن جائے۔ حاضر جماعت کے ساتھ ہو، ایک ایک کو برکت دے، جو آج بیمار ہیں ان کو شفا دینا، جو کمزور ہیں ان کو زور بخشنا، ایک ایک کی ضرورت کو پورا کرنا، عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تمہارے ساتھ ہونا، ہماری رب کی رہنمائی کرنا۔ آج کی عبادت کا سارا عزت و جلال ہم تیرے نام کو دیتے ہیں، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ اس نئے سال کے لیے
مدح سرائی کر سکیں۔ ان سارے گیتوں کے لیے، خدا کے ان خادموں کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئے ہم دعا مانگیں، اور خاص طور پر اس وقت ہم اپنے عزیزوں کو دعا میں یاد کرتے ہیں جو کمزوری کی حالت میں ہیں۔ ہم ان عزیزوں کو بھی یاد کرتے ہیں جنہیں خدا نے صحت دی۔ مسز شمشیر کے لیے خدا نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا، صحت دی۔ مسز رضیہ نثار کے لیے، مسز مارتھا کے لیے، دانش کے لیے، نعیم برکت کے لیے۔ ہم ان عزیزوں کو بھی یاد کرتے ہیں جو ہم سے جدا ہوئے، بھائی شرجیل ملک کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، مسز گریفن ڈیوڈ کے لیے، اور اس وقت ہم خاص طور پہ ماسٹر ولیم جیمز کے لیے، بھائی ارنسٹ جان کے لیے، مس شناز کے لیے خاص دعا کرتے ہیں۔ دانش کے لیے خدا اپنا ہاتھ بڑھائے، ان سب کو صحت و تندرستی دے۔ جو لوگ کمزوری کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، خدا ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرے۔ نئے سال کی یہ عبادت جس میں خدا نے ہم سب کو یہ موقع بخشا کہ ہم دوسروں کے لیے دعا کر سکیں، کلام مقدس کی سچائیوں کو جان سکیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا ہم سب پر رحم کرے۔ جو لوگ دعا نہیں کرتے، میں درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ کوئی بھی کر سکتا ہے، خواتین میں سے، بزرگوں میں سے۔ اس وقت کے لیے تیرا شکر کرتے پیرے خداوند خدا، یہ نئے سال تو نے ہماری زندگی میں بخشا پیرے خداوند خدا۔ پچھلے سال کے لیے بھی تیرا شکر کرتے کہ سلامتی سے گزرا پیرے خداوند خدا، اس سال کے لیے بھی تیرا شکر کرتے پیرے خداوند خدا، تو نے ہماری زندگی میں بخشا پیرے خداوند خدا۔ پیرے خداوند خدا، بیماروں لاچاروں کے لیے دعا کرتی پیرے خداوند خدا، تو شفا بخشنے والا باپ ہے پیرے خداوند خدا۔ جو کمزوری کی حالت میں ہے پیرے خداوند خدا، تو ان کے بھی ساتھ ہو پیرے خداوند خدا، تو ان کو اپنا زور بخش پیرے خداوند خدا۔ پیرے خداوند خدا، تیرے خادم کے لیے دعا کرتی جو تیرے مذبح پہ کھڑا پیرے خداوند خدا، تیرا شکر کرتے، تیرے نام کی تعریف کرتے، تو نے سلامتی سے رکھا پیرے خداوند خدا۔ ان کے خاندان کے لیے دعا کرتی پیرے خداوند خدا، ان کو سلامتی دینا، تیرا شکر کرتی جو انہوں نے بچے ہیں پیرے خداوند خدا، ان کے لیے دعا کرتی پیرے خداوند خدا۔ پیرے خداوند خدا، سلامتی سے پیرے خداوند خدا، جہاں بھی ہے سلامتی سے رہے پیرے خداوند خدا، تیرا شکر کرتی، تیرے نام کی تعریف کرتی پیرے خداوند خدا۔ باپ میں دعا کرتی پیرے خداوند خدا، اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے تیرا شکر کرتی۔ جتنے لوگ یہاں تیرے آگے سر رو ہے پیرے خداوند خدا، سب کے ساتھ ہونا، سب کو زندگی دینا، صحت تندرستی دینا، تیری شکر گزاری کرتے، تیرے نام کی تعریف کرتے باپ۔ چھوٹی سی میری منت کو سنا اور قبول کر، تیرے میٹھے اور مقدس نام سے مانگا اور پایا، آمین۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی اس پیسج کو پڑھے، مجھے اچھا لگے گا، خوشی ہوگی۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 30واں باب 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آج غلطیوں کے خط کا حوالہ اپنی روحانی زندگی کے لیے دیں گے۔ غلطیوں 4 باب 1 آیت سے 7ویں آیت، صفحہ نمبر 181 181۔ مسٹر پاشا اس پیسج کی تلاوت کریں گے، پھر ہم ایک گیت گائیں گے، گیت نمبر 280 280۔ خدا تجھ کو دے برکتیں بے بہا، تجھے رکھے محفوظ اور خرم صدا۔ گیت نمبر 280 ہوگا سالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب سے۔ پھر ہم ایک
तारीखी हवाला पढ़ेंगे, सफ़ा नंबर 54, मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, दूसरा बाब 21वीं आयत से 32वीं आयत तक। आज का ये तीसरा हवाला इंजील मुक़द्दस का हवाला। अगर आप में से किसी ने कभी नहीं पढ़ा और दिल चाहता है सोनू चले आप पढ़ें, शाबाश, नोट कर लें, तीनों हवाले नोट कर लें। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 30वां बाब 5वीं आयत से 8वीं आयत, गलतियों का ख़त 4था बाब 1 आयत से 7वीं आयत, फिर मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, दूसरा बाब 21वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। चंद एक ज़रूरी बातें। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि हमने हड़बड़ी की आवाज़ सुनी, खौफ है और सलामती नहीं। अब पूछो और देखो, क्या कभी किसी मर्द को दर्द ज़ेल लगा? क्या सबब है कि मैं हर एक मर्द को ज़च्चा की मानंद अपने हाथ कमर पर रखे देखता हूँ और सबके चेहरे जर्द हो गए हैं। अफसोस, वो दिन बड़ा है, उसकी मिसाल नहीं। वो याकूब की मुसीबत का वक्त है, पर वो उससे रिहाई पाएगा। और उस रोज़ यूँ होगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से तोड़ूँगा और तेरे बंधनों को खोल डालूँगा और बेगाने फिर तुझसे खिदमत ना कराएंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो, आमीन। आमीन। आज 1 आयत से 7वीं आयत। जी बादशाह साहब। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बच्चा है, अगरचे वो सबका मालिक है, उसमें और ग़ुलाम में कुछ फ़र्क नहीं, बल्कि जो मियाद बाप ने मुकर्रर की उस वक्त तक सरपरस्तों और मुख्तारों के इख्तियार में रहता है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनवी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर ग़ुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मूल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का दर्जा मिले। और चूँकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तो ग़ुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे, आमीन। गीत नंबर 200।
کلام خدا میں سے ہمارے لیے تیسری تلاوت لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 21ویں آیت سے 32ویں آیت تک پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ، اور خداوند دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خدا کی خاص برکت ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا تعالی پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، تمہاری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پیلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، آخری بار منتقل، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا کا باپ کی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جیتنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ دعا مانگے۔ آپ سب کے آنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، حمد و ثنا کرنے کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسے موقع خدا میری اور آپ کی زندگی میں بخش دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ وہ آج کا دن دیکھیں، لیکن خدا نے انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا، وہ اپنے اصلی وطن میں واپس لوٹ گئے۔ لیکن خدا نے مجھے اور آپ کو یہ موقع بخشا کہ ہم ان کے لیے دعا کر سکیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کو اور خاص طور پر اپنی خواہشات کو، جو اس سال کے لیے میرے اور آپ کے ذہن میں ہیں۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ جب نیا سال ہوگا تو اس میں میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں چند باتوں کا ذکر کروں گا، لیکن پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان سارے پروگراموں کے لیے جو ایڈونٹ سیزن میں، خاص طور پہ دسمبر کے مہینے میں پوری دنیا میں ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگ جو سینٹ جانس چرچ کے لوگ ہیں، آپ نے جتنے پروگراموں میں شرکت کی آپ نے برکت پائی۔ مجھے بھی بہت سارے ایسے مواقع ملے جہاں دوسرے لوگ بھی موجود تھے، جہاں میں ان کے ساتھ نجات کا پیغام شیئر کر سکوں، جہاں میں خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ان کو بتا سکوں۔ تو آج چونکہ نیا سال ہے، آج خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے بعد 8واں دن ہے، تو یہ شرعی لحاظ سے کلام مقدس میں جو حوالہ پڑھا گیا، صرف ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا،
جب 8 دن پورے ہوئے تو اس کا ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ یہ نام فرشتے نے پہلے بتا دیا تھا، لیکن شرعی لحاظ سے یہودی دستور کے مطابق خداوند یسوع المسیح کا نام 8ویں دن رکھا گیا۔ اب یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ایسا ہوگا؟ احبار کی کتاب نکالیں، دیکھیں ذرا، گھر میں پڑھنا، میں صرف 1-2 آیتیں پڑھوں گا، باقی چیزیں آپ کے لیے چھوڑوں گا۔ ذرا ہوم ورک بھی ہونا چاہیے نا، اسائنمنٹ بھی ہونی چاہیے، جو معیار آپ نہیں کرتے۔ احبار کی کتاب بارہواں باب پہلی آیت، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ شرعی بات ہے، یہ ضروری ہے۔ اس وقت جب شریعت موسیٰ کو دی گئی، خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے لڑکا ہو، غور سے سنیں، اس کے لڑکا ہو، تو وہ 7 دن ناپاک رہے گی، جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے، اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔ یہ شرعی بات ہے جو خداوند یسوع المسیح، جو مقدسہ مریم کماری مریم سے پیدا ہوئے، خدا کے پاک روح کے وسیلے سے ان کو بھی ان رسومات میں سے شرعی لحاظ سے ان چیزوں کو پورا کرنا پڑا۔ اس لیے آج کا دن خداوند یسوع المسیح کا نام رکھا گیا، اور لکھا ہے اس کے بعد 33 دن 33 ڈیز تک وہ طہارت کے خون میں رہے، اور جب تک اس کی طہارت کے ایام پورے رہوں تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوئے اور نہ مقدس میں داخل ہو۔ یہ شرعی بات ہے۔ اور اگر اس کی لڑکی ہو تو وہ 2 ہفتے تک، اس کے بعد وہ 66 دن تک طہارت کے خون میں رہے۔ یہ شریعت ہے، یہ لا ہے، قانون ہے جو دیا گیا، اور ان تمام رسومات میں سے خداوند یسوع المسیح کو گزرنا پڑا۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ذات بھی ہے، جسم رکھتا تھا، تجسم ہوا، اور اس کا نام 8ویں دن یسوع رکھا، تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے، رہائی دے، آزادی دے، چھٹکارا دے۔ اب میں اور آپ غلام نہیں، بلکہ ایک ڈائلیکٹ سنا آپ نے، ہم کوئی غلام ہیں؟ ہم کوئی، اب ہم غلام نہیں رہے، خدا نے مجھے اور آپ کو آزادی کی روح دے دی ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس سے بڑی بات، اس سے بڑا فخر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ اس کے لئے پالک بیٹے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ غلطیوں کے خاتمے۔ کھولیں ذرا، صرف چند باتیں لے رہا ہوں تاکہ ہمیں گراؤنڈ کا، حقیقت کا، روٹس کا پتہ چل سکے کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، کیوں میں آج ان پہ بول رہا ہوں۔ یہ کلام مقدس جو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو ایسے ہی دیکھیں گے تو لفظی نظر آئیں گے، دل سے کھول کے دیکھیں گے تو خدا آپ کو اس کلام میں سے نظر آئے گا۔ غلطیوں کا خط جو حوالہ پڑھا گیا، خدا کا بندہ کہتا ہے کلیسیا کو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، وارث، مالک، وراثت کے لیے میں اور آپ تو لڑتے، جھگڑتے، کیس کرتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں۔ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے،
اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں. چھوٹا ہے نا، بچہ ہے، اپنے آپ کو خود نہیں کر سکتا، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا وہ، اس لیے غلام میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کلام میں لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اگرچہ وہ سب کا ہی مالک ہے، وراثتی ہے، اس میں اور ایک غلام میں کوئی فرق نہیں. بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے. وارث بھی دوسروں کے اختیار میں رہتا ہے، جو اس کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، جو اسے سکھا رہے ہوتے ہیں. ان میں سرپرست لوگ ہیں، باپ نہیں ہے، مختار لوگ ہیں جن کو خاص مختار عام کہتے ہیں نا، دیا ہے زمین کا مختار نامہ. تو وہ مختار لوگ جنہیں باپ اختیار دیتا ہے کہ آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے. اب میرا اور آپ کا باپ، میرا اور آپ کا خدا جب اپنے لوگوں کو کسی کام کے لیے مقرر کر دیتا ہے، ان کو اختیار دے دیتا ہے، ان کو مختار بنا دیتا ہے، ان کو سرپرستی کے لیے اعزاز بخش دیتا ہے، تو پھر ان کو وہ کام وفاداری کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر مجھے دیا تو مجھے کرنا پڑے گا، آپ کو دیا آپ کو کرنا پڑے گا. اسی طرح ہم بھی سب، آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں سنیں، ہم سب بھی جب بچے تھے تو دنیوی طور پر ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہتے تھے. جہاں پڑے ہوتے تھے نا، کوئی اٹھاتا تھا تو ٹھیک ہے، کوئی آ کے کھانا کھلا دیتا تھا تو کھا لیتے تھے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، اس وقت بھی جب بچہ بھی تھا میں اور آپ، تب بھی ہم بہت کچھ سیکھتے تھے. ایک تو دیکھنے سے سیکھ لیتے تھے کہ یہ کون ہے ہمارا رشتہ دار، بھائی یہ باپ ہے، ماں ہے، کون ہے. ایک سننے سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا، دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا، سونگھنے سے پتہ چل جاتا تھا. اس لیے آپ ان بچوں کو یہ نہ سمجھیں کہ ایسے ہی ہیں. غلامی کی حالت میں تھا، وارث تھا، اختیار تھا اس کے پاس، لیکن غلامی کی طرح. لیکن جب وقت پورا ہوا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا اس دنیا میں، جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. کیوں شریعت کے متحد پیدا ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. سو میں اور آپ اڈاپٹڈ ہیں، میں اور آپ لے پالک ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم اس کو باپ ہے، ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ہمیں خرید لیا. تو نے تو ایسے ہی مجھے بے مول ہی بیچ دیا. کئی دفعہ ہم کسی دا مول کو نہیں باندھے اور چھوڑے جی بس ان کا تو کام ہے. تو نے تو مجھے بے مول بیچ دیا، لیکن میں نے اس شہر کو انمول بنا دیا، بے مول بیچ دیا. خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، مجھے اور آپ کو اس نے خرید لیا، میری اور آپ کی قیمت بڑھ گئی. ہم ایسے ہی پڑے تھے، ہم انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، لیکن بیٹے نے آ کر شریعت کے متحد پیدا ہوا اور ہم شریعت کے متحد تھے. ہمیں اس نے خرید لیا، ہمیں اس نے مول لے لیا اور شریعت کی غلامی سے آزاد کر کے لے پالک بیٹے ہونے کا درجہ بخش دیا. جب تک بکا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، اے خدا تو نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے مجھے خرید کر انمول کر دیا. اب میں اور آپ وی آئی پی لوگ ہیں بھائی، اس لیے کہ اس نے مجھے اور آپ کو خرید لیا اور ہم اس کے لے پالک بیٹے ہوئے. اور چونکہ تم بیٹے ہو، میں اور آپ اس کے بیٹے بیٹے ہیں، اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے.
मेन ट्रुथ मरकजियात सुने, लेकिन अब तू गुलाम नहीं है बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीले से वारिस भी हुआ। अब रास्ती लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप वारिस हैं किसके? हमेशा की ज़िंदगी के। एक नौजवान आया था ना, कहा बाप एक उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाऊं। उसने कहा ये काम करो। उसने कहा मैं तो करता हूं। उसने कहा एक चीज़ की तुझ में कमी है। अब नए साल में आपने कदम रखे, आप अपने सोचें कि मुझ में एक चीज़ की कौन सी कमी है। मैं तो कहता हूँ मुझ में है कमी, मुझे पता है एक चीज़ की तुझ में कमी है। उसने कहा क्या? उसने कहा बेच सारा कुछ, जो कुछ तेरे पास है गरीबों में दे दे। वो चुपके से चला गया, लेकिन ज़िंदगी का वारिस ना बन सका। आप ज़िंदगी के वारिस बैठे हुए यहाँ पे, आपका उसमें विरासत में हक़ है पूरा पूरा, लेकिन कब होगा? जब आप अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार करके यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तब आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। फिर आप कह सकते हैं कि जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं। अब पुराना साल गुजर गया 223, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। लेकिन दौर जैसा है, ज़माना, समाज जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं, उसका हाल इस वक्त क्या है? किसी से भी जाके पूछें, जो उधर ग्राउंड में बैठे लोग ताश खेल रहे होते हैं उनसे जाके पूछें, जो ढाबे में चाय पी रहे होते हैं इकट्ठे बैठ के उनकी गुफ्तगू जाके सुने, जो सलून में बैठे होते हैं बाल शाल कटवाने के लिए गए होते हैं उनकी गुफ्तगू सुने, बस में जो लोग बैठे होते हैं उनकी बात सुने, कोई भी टोलिए में जो की हाल है का बुरा ही हाल है, कहते हैं ना, बोले बोले आज के दौर में क्या कहते हैं लोग? बुरा ही हाल है। गैस भी नहीं कार आती, और बिजली भी कभी आती है कभी जाती है, महंगाई बड़ी है, पेट्रोल महंगा है, बुरा हाल है। लेकिन एक खुदा का एक बंदा कहता है ना अरूज अच्छा ना ज़वाल अच्छा, अरूज भी नहीं अच्छा। कई लोगों को आपने इधर अपने मोहल्ले में देखा होगा, यहाँ से यकदम उधर चले गए, हाइट पे चले गए, बहुत सारे दरमियान में जो स्टेप के थे वो छोड़ के चले गए, यकदम ऊपर गए। ना अरूज अच्छा ना ज़वाल अच्छा। जिस हाल में खुदा रखे वो हाल, आप अच्छे हाल में 2024 खुदा ने आपको दे दिया है। लेकिन इसके लिए मुझे और आपको करना क्या? इस हाल को मैं और आप जिसको बदहाली लोग कहते हैं, कैसे खुशहाली में बदल सकते हैं? ये आपके पास कुंजी है, ये आपके पास अख्तियार है। मदर टेरेसा कहती हैं कि अगर आप लोगों को ये चेक करते रहे कि ये कैसा है क्यों है, क्योंकि मेरी और आपकी आदत है, वो कहते हैं कि इफ़ यू जज पीपल यू हैव नो टाइम टू लव पीपल। अगर आप लोगों को ही देखते रहें कि ये कैसे चलता है, इसके कैसे कपड़े, ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसकी क्या गुफ्तगू है, फिर आपके पास उनके साथ प्यार और मोहब्बत करने का वक्त नहीं होगा। आप उसके बारे में फैसला ना कर लिया करें कि ये ऐसा है, उसको जज ना करें, फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। किसको दुरुस्त करना है, किसको ठीक करना है, अपने आप को करना है, फिर हालात बदल जाएंगे। यिर्मयाह का जो हवाला पढ़ा गया बड़ा खूबसूरत हवाला, निकालें, बस 5-6 मिनट और लूँगा। आज आपके बड़े प्रोग्राम हैं, आप ज़रूर जाएं, रिश्तेदारों में जाएं, ख़ानदानों में जाएं, बैठें। गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया, वरना हम चाहते थे कि हम यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाते और कोई प्रोग्राम करते, लेकिन गवर्नमेंट ने मना किया कि आप इन दिनों में अभी कोई ऐसा प्रोग्राम ना करें। निकालें, हवाला बड़ा खूबसूरत है। चंद बातें लूँगा, आप इन बातों को ज़रूर याद रखें। 2024 का साल आपके लिए बरकत का सबब ठहरे, ताकि आप आगे बढ़ें, तरक्की करें। ये यिर्मयाह खुदा का बंदा, कुछ नबी जो हैं उनके बारे में लिखा गया है अंबियाए अकबर। क्या कहा गया? दोबारा बोले। वो नबी जिनका दौर ज़्यादा लंबा था, और दूसरे हैं अंबियाए असगर जिनका दौर छोटा था। यिर्मयाह का दौर बड़ा दौर था, लेकिन खुदा का ऐसा बंदा था, उसके दिल में लोगों के लिए बड़ा प्यार था, खुदा तरसी थी उसके दिल में।
کلیسیا کے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے وہ ایک دفعہ نوحہ کرتا ہے۔ لوگ یرمیہ کو رونے والا نبی کہتے ہیں۔ وہ کلیسیا کی حالت، لوگوں کی حالت دیکھ کر روتا تھا، اور نوح کی کتاب میں لکھا ہے وہ اپنے لوگوں کی حالت کو دیکھ کر کہتا ہے میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئیں، میرے اندر پیچ و تاب ہے، میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا۔ کون یہ بات کرتا ہے؟ آج کے خادم؟ میں بھی نہیں کرتا۔ ہم لوگ خود غرض ہو چکے ہیں۔ یرمیہ قوم کی حالت دیکھ کر، آج کے لیڈر ایسا سوچتے ہیں ملک کا کیا حال ہو گیا، وہ اپنے بارے سوچتے ہیں۔ اب آج کے مذہبی لیڈر سوچتے ہیں؟ نہیں۔ ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، پچھلے دنوں بڑے ڈنر ہوئے ہیں، آپ نے بھی کیے ہیں ڈنر، ہے نا؟ ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ۔ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر قوم کا نہیں کوئی سوچتا، کلیسیا کی نہیں سوچتے، اپنی ذات، اپنے خاندان کے بارے سوچتے۔ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ یرمیہ کہتا ہے کہ میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئی ہیں، مجھے آپ نظر آنا کم ہو چکا ہے، اتنا رویا ہوں ان کی حالت پہ، اتنی پریشانی اٹھائی ہے، اتنا دکھ اٹھایا ہے، میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئی ہیں، میرے اندر پیچتاب ہے۔ پیچتاب کیا ہوتا بھائی؟ مروڑ پہندنے پہ میرے پیٹ چ درد ہو رہی ہے، میرے پیٹ میں سخت تکلیف ہے میرے دل میں۔ کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے نہیں، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئی، میرے اندر پیچتاب ہے، میری دختر قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا۔ تو کروں کیا؟ کیوں خدا نے مجھے چنا؟ اس نے یہ پیغام لوگوں کو دیا۔ حالات اتنے برے جیسے آج ہے، نڈھال معاشرہ، بدحال معاشرہ، کنگال معاشرہ جس طرح کا آج ہے، اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ جب خدا نے یرمیہ کو اس خدمت کے لیے چنا، وہ بھی قوم کی حالت دیکھ کر خدا کے ساتھ درخواست کرتا ہے، منت کرتا ہے، اور اس سے درخواست کرتا ہے خدا تو انہیں معاف کر۔ لیکن خدا نے کہا میں تو عادل ہوں، میں تو منصف ہوں، میں تو انصاف کروں گا۔ آج میرے اور آپ کے ملک کو انصاف کی ضرورت ہے، ہماری بستیوں میں انصاف کی ضرورت ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری کلیسیوں میں انصاف کی ضرورت ہے، جس کا فقدان ہے۔ اور خدا مجھ سے درخواست کرتا ہے۔ یرمیہ رونے والا نبی 30ویں باب میں جو آپ کے لیے پڑھا گیا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، ہم نے ہڑبڑی کی آواز سنی۔ ہڑبڑی کیا ہوتا بھائی؟ وہ سارے پنجابی ہو بولو کی ہو گیا ہڑبڑی؟ کوئی بھی ہڑبڑی ہو، شوروں کو لو، محلے میں ہو، گلی میں ہو، ستے اٹھ پہندے ہو تسی، اوئے کیا ہو گیا؟ لڑائی ہو گیا؟ کوئی بم پھٹ گیا؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہڑبڑی کی آواز سنی۔ ان بچوں کو چپ کرائیں، غور سے سنیں، یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی۔ ہڑبڑی کی آواز سنی، خوف ہے، سلامتی نہیں۔ تواڈے چ کسی دا سلامتی تو نہیں ہے؟ تو دسو بھائی، خوف ہے، سلامتی نہیں ہے۔ آج بھی ملک پاکستان میں خوف بہت زیادہ، سلامتی، امن، امن کا مطلب بھی سلامتی ہے، سلامتی کا مطلب بھی امن ہے۔ یسوع مسیح کو کیا کہا گیا؟ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ، امن کا شہزادہ، پرنس آف پیس یسوع مسیح کو کہا گیا۔ کہتا ہے خوف ہے، سلامتی نہیں۔ کس کے دور میں؟ یرمیہ کے دور میں۔ ایسے ہی نہیں اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، ایسے ہی پیچ و تاب نہیں ہے اس کے اندر، ایسے ہی اس کا کلیجہ نہیں نکل گیا۔ آج کے لوگوں کو دیکھے، جب میں اور آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں،
ان کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، تو میری اور آپ کی آنکھیں بھی روتی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں ظلم بہت ہے، تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے، ناانصافی ہے جس کی وجہ سے ایسے حالات ہیں۔ اب خدا نے 2024 کا سال دیا ہے تاکہ میں اور آپ انصاف کو اپنے گھر سے شروع کریں۔ ہمارے گھروں میں بھی انصاف نہیں ہے، ہمارے گھروں میں بھی انصاف نہیں ہے، ہم بھی کچھ بچوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں، کچھ کو کم کرتے ہیں۔ صاحب بہادر شوہر صاحب باہر سے آئے، وہ غصہ بیوی پہ نکالتے ہیں، باس نے چڑھ کیا ہوتا ہے، غصہ کس پہ؟ بیوی پہ۔ بیوی کو موقع ملتا ہے وہ غصہ نکالتی ہے بچوں پہ، پھر بڑے بچے جو ہوتے ہیں وہ غصہ نکالتے ہیں چھوٹے بچوں پہ۔ ناانصافی ہے ہر طرف، کہیں بھی چلے جائیں ناانصافی ہے۔ تسی ہسدے پہ کوائر میں بھی ناانصافی ہے، ہر جگہ پہ ناانصافی ہے، دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں۔ آج لوگ اس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں، پوری دنیا کو خوف ہے، سلامتی نہیں۔ اب پوچھو اور دیکھو، نئے سال کی عبادت میں مجھ سے پوچھ لیں، ابھی تھکے تو نہیں ہے نا آپ؟ کلام میں لکھا ہے اب پوچھو اور دیکھو، کیا کبھی کسی مرد کو درد ذہ لگا، اس تکلیف میں سے گزرا؟ کلام میں لکھا ہے کیا سبب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچہ کی مانند اپنے ہاتھ کمر پر رکھے دیکھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ انہونی ہو گئی ہے۔ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ میں مردوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ زچہ کی طرح اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ جننے مرد بیٹھے ہیں ان کو 5 سیڑھیاں اتر کے نا گراؤنڈ میں چلے جائیں، پھر چڑھ کے آئیں، ایتھے ہی ہاتھ رکھن گے۔ آج بھی گٹے گوڈیاں تو رہ گئے ساری، میں اور آپ، ہم سب۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ پریشانی کے سبب سے ہے، مایوسی کے سبب سے ہے، دہشت گردی کے سبب سے ہے، ناامیدی کے سبب سے ہے، خوف کے سبب سے ہے، ڈر کے سبب سے ہے۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے خوف نہ کر، مت ڈر، نہ گھبرا، سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، بے دل نہ ہو، کیونکہ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے پر۔ توکل تو رکھیں، میرا اور آپ کا توکل نہیں ہے۔ دوائی کھا بھی لینے شک پھر بھی رہتا ہے، دعا بھی کرنے ہیں شک پھر بھی رہتا ہے، تو پھر ہم کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ یہ کلام کی بات ہے، آج کے لوگ سن لیں۔ کیا کبھی کسی مرد کو درد ذہ لگا؟ کیا سبب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچہ کی مانند اپنے ہاتھ کمر پہ رکھے دیکھتا ہوں، اور سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں۔ کی ہو گیا تینوں؟ تیرا تو رنگ ہی پھک ہو گیا ہے، کہتے ہیں نا، زرد ہو گیا رنگ۔ مشکلات، پریشانیاں، بجلی نہیں ہے، مہنگائی ہے، بل ادا نہیں کیے جا رہے، ناانصافی ہے، خوف ہے، ڈر ہے، ڈکا زنی ہے، رستے میں چلے جائیں کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ آپ سے موبائل چھین لے گا، پیسے چھین لے گا۔ یہ سبب ہے، چہرے زرد ہیں۔ لیکن خوشخبری ہے بھائی، نئے سال میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزوں کا حل آگے لکھا ہے۔ سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں۔ افسوس، وہ دن بڑا ہے اور اس کی مثال نہیں۔ بڑا دن کہتا ہے جی، بڑا دن مبارک ہوا ہے نا۔ بڑے دن میں جو آنے والا وقت ہے وہ بڑا دن دیکھیں کیا ہے۔ وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے، پر وہ اس سے رہائی پائے گا۔ مصیبت کے دن گزر گئے۔ اے پاکستانیوں، سینٹ جان چرچ کے لوگوں، اگر میں اور آپ تبدیل ہو جائیں، اگر میری اور آپ کی سوچ میں تبدیلی آ جائے، اگر میں اور آپ اس پر بھروسہ رکھیں، ایمان رکھیں، یقین رکھیں، ٹرسٹ کریں اس پر، پرامس کر لیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے کا، ریلیشن شپ اپنے مضبوط کر لیں، تو پھر یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 3 لفظ پھر کہہ رہا ہوں، غور سے سنیں۔ ٹرسٹ، کیا کرنا ہے؟ اعتماد کس پہ؟ بشر پہ نہیں، پرامس، وعدہ۔
عہد کس کے ساتھ؟ نئے سال میں داخل ہوئے نا تو اس کے ساتھ وعدہ کر لیں کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، بری عادتوں کو چھوڑنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ رشتہ، اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط کر لیں۔ کیسے مضبوط ہوگا؟ میں اکثر کہتا ہوں دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بچوں کہتے ہیں دودھ پیا کریں، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں دودھ پینے سے۔ لیکن میں کہتا ہوں تم جو ہمارے گھر آئے نا تو چائے کا سے انکار کرتے، میں کہا چائے پئیں، اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، چائے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، آپ کو مل بیٹھنے کا بہانہ مل جاتا ہے، وقت مل جاتا ہے، دل کی باتیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، پھر آپ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آئے میں اور آپ ان رشتوں کو بحال کریں نئے سال میں، خدا کے ساتھ رشتہ پہلے بحال کر لیں، اعتماد کریں اس پہ اور ٹرسٹ کریں اور اس سے وعدہ کریں۔ کرسمس والے دن 3 لفظ میں نے بولے تھے، کسی بڑے نے نہیں مجھے سنائے، ایک بچے نے سنائے، چھوٹا بچہ، اس نے مجھے سنائے کہ آپ نے آج یہ لفظ کہے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے گا؟ ویری گڈ۔ کوئی اور ہاتھ بتائیں جی، اونچی کر کے بولے تو آپ کو میں انعام دوں گا، اور انعام بھی اچھا والا دوں گا۔ تھینک یو۔ انعام یہ ہے جس پہ لکھا ہے خدا آپ کو حکمت دے گا، سمجھ دے گا، صلاح دے گا، مضبوطی آپ کی ہوگی، علم آپ سے ملے گا، دینداری، اور سب سے بڑی بات خدا کا خوف۔ خوف ہے، سلامتی نہیں ہے، یہ امن کی نشانی ہے۔ چل بھائی چھوٹو دے کے آ، باجی کو دے کے آ، انعام دے دے، تالیاں بجائیں اس کے لیے۔ اور جس بچے نے یہ تینوں لفظ مجھے سنائے تھے اس کا نام مائرون ہے، اس کو تو میں نے 100 روپیہ دیا تھا اسی وقت انعام۔ لیکن آپ بڑے بڑے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ آج بھی یہ 3 لفظ یاد کر لیں، خدا کے ساتھ، خدا کے اوپر ٹرسٹ کریں، اس کے ساتھ وعدہ کریں، پرومس کریں، اور اس کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلقات مضبوط کریں۔ اور جب اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا پھر رشتہ داروں میں بھی رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے نا، کیسے ٹوٹتا ہے؟ ہاں جی، گرنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جتنے شیشے میں یار آپ دیکھتے ہیں نا، یہ بعض اوقات میری اور آپ کی غلطی سے ٹوٹتا ہے۔ تو میرے گھر میرے کو چیزیں ٹوٹ دیا نے بھائی جی، میں صحیح بتا دیتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کی گل ہے تھوڑے ہاتھوں ہر چیز ڈگ پی ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے، لیکن رشتے تعلقات غلط فہمی نہیں پیدا کرتا اپنے اوپر، اپنے خاندان کے درمیان کوئی آ کے ڈال دیتا ہے۔ یہ شیطانی حربے ہیں۔ آپ غور سے سن لیں ان باتوں کو، سادہ باتیں کر رہا ہوں۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹے گا، لیکن تعلق، رشتہ غلط فہمی سے ٹوٹے گا۔ آج سے خدا کے ساتھ عہد کر لیں، وعدہ کر لیں، ٹرسٹ کریں اس پہ، اور ریلیشن شپ کو مضبوط کریں۔ اپنی سوچ کو بدل لیں، اپنی رائے کو بھی بدل لیں۔ نہیں جی 19-20 کی فرق ہے، جو پچھلے سال سے وہی ہے، سال ہونا ہے۔ اپنی رائے بدلیں۔ پتہ ہے اپنی رائے، سوچ کون لوگ نہیں بدلتے؟ ایک تو بیوقوف نہیں بدلتے، وہ کہتے نہیں میں جو کچھ کہہ رہا صحیح کہہ رہے ہیں، پائیں غلط ہی ہوئے۔ دوسرا، مردے اپنی رائے نہیں بدلتے، انہیں کیا پتہ ہوتا ہے؟ تو آپ مردے نہیں ہیں، آپ زندہ لوگ ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے خوف ہے، سلامتی نہیں ہے۔ مصیبت کا وقت تو ہے، لیکن اس سے ہم رہائی پائیں گے۔ کب پائیں گے؟ کھولے بائبل اپنی اور 2-3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ تھک نہ جائیں۔ 12ویں آیت، 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، بے شک حالات ایسے ہیں، مشکل ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، خدا فرماتا ہے، تاکہ تجھے بچاؤں اس معاشرے سے جہاں مشکل ہے، اس سماج میں پریشانیاں ہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے بچاؤں گا۔ اگرچہ میں سب قوموں کو
جن میں میں نے تجھے تتر بتر کیا تمام کر ڈالوں گا تو بھی تجھے تمام نہ کروں گا۔ سینٹ جان چرچ کے لوگوں، جو مرضی ہو جائے لیکن میں آپ کو تمام نہیں کروں گا، آپ کو بخش دوں گا، آپ کو رہائی دوں گا، آپ کو بچا لوں گا، بلکہ تجھے مناسب تنبیہ کروں گا۔ تنبیہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم اپنے بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں نا، مار تو نہیں نہ دیتے، ہلکا ہی مارتے ہیں نا تنبیہ کرنے کے لیے۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی تنبیہ کرتا ہے۔ خدا جس سے پیار کرتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، چھانٹتا ہے اسے تاکہ وہ اور زیادہ ہرا بھرا ہو جائے اور اچھے کام کرے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے تیری خستگی، تیری بیماری، آج کے لوگوں کو جو بیماری ہے نا ذہنی بیماری، تیری خستگی لا علاج ہے اور تیرا زخم دردناک ہے۔ تیرا زخم اے جو میرا تو تہاڈا حال، یہ حال ہے پاکستان کا، یہ حال ہے ہمارے لیڈروں کا، میرا بھی، ہم سب کا یہ حال ہے۔ جو بیماری اب مجھے اور آپ کو لگ چکی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے، دکھ ہے، وہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ تیرا زخم سخت دردناک ہے۔ اسی لیے میں نے کل پیغام میں کہا تھا کہ درد مندی سیکھ لیں نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے بھائی، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر لیں۔ لا علاج بیماری، زخم دردناک، تیرا حمایتی کوئی نہیں جو تیری مرم پٹی کرے۔ آج کے دور میں آپ کا کوئی حمایتی ہے؟ آپ تھانے جا کے دیکھ لیں، کوئی حمایتی نہیں ہے۔ آپ عدالت جا کے دیکھ لیں، کوئی آپ کا حمایتی نہیں ہے۔ جڑا والے کے واقعے کو دیکھ لیں، کوئی حمایتی نہیں تھا وہاں پہ، سب جھوٹ بولتے ہیں، سب تماشا دیکھتے ہیں۔ آج بھی میں کہتا ہوں یہ گزرے سال میں جتنے واقعات ہوئے، جتنی مشکلات آئیں، جتنے انسیڈنٹ ہوئے، ان سب کو دیکھ لیں، دردناک تھے۔ اس وقت ہمارے سماج کو ایسی بیماری لگ چکی ہے جس کا علاج نہیں ہے، لا علاج ہے، زخم دردناک ہیں، کوئی مرہم پٹی کرنے والا نہیں، کوئی شفا بخش دوا نہیں۔ آپ کی جتنی دوائیاں آپ خرید کے لاتے ہیں نا، سب 2 نمبر ہیں۔ جس سے بیمار نے بچنا ہوتا ہے، جس سے شفا ملنی ہوتی ہے، اور خدا کا کلام یرمیہ نبی کے دور میں تیرے پاس کوئی شفا بخش دوا نہیں، تیرے سب چاہنے والے تجھے بھول گئے۔ ابھی تھوڑی دیر رک جائیں ذرا، یہ 7-8 تاریخ کے بعد آپ کی دیواروں کے ساتھ آپ کے رستے میں لکھا ہوگا یہ نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے، اس کو قوم کا درد ہے، آپ اس کو ووٹ دے دیں۔ تو میں اس کو کہتا ہوں یہ بکتا ہے، یہ جھک بھی جاتا ہے، یہ بک بھی جاتا ہے پیسے لے کے۔ بھائی جو آپ کی طرف آ رہا ہے، کوئی بھی شخص آپ کا حمایتی نہیں ہے۔ ادھر لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، تیرے سب چاہنے والے تجھے بھول گئے، وہ تیرے طالب نہیں ہیں۔ میں اور آپ آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ باہر کلونی کو دیکھ لیں، اتنے ووٹ ہیں ہمارے کہ ہم ایک بندے کو خود سلیکٹ کر سکتے ہیں، الیکٹ کر سکتے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، یہ میرا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا لیڈر ہے۔ اور میرا اور آپ کا لیڈر تو یسوع ہے، اس کی تو میں اور آپ پیروی نہیں کرتے۔ اس کو پیار کریں، اس کو کہیں میں اس کا ہوں۔ کوئی کسی کا، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا، خدا کا کوئی بھی نہیں ہے، یسوع کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا لو ہم، یسوع کو پیار کریں، ٹرسٹ ہم، اس پہ بھروسہ رکھیں، اور فالو ہم، اس کو فالو کریں، اس کے نقش قدم پہ چلیں۔ وہ ہمارا حمایتی ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں شفا بخش دیتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے آپ کے سب چاہنے والے تجھے بھول گئے۔ تمہارے چاہنے والوں نے
रुसवा कर दिया तुमको। मेरी जानब किसी का भी इशारा हो तो मुजरम हूँ भाई, मैंने नहीं कुछ किया। तुम्हारे चाहने वाले आपके हमायती नहीं है, वो भी जब मुश्किल होती है आपको छोड़ जाते हैं, आपका साथ नहीं देते। ये खुदा के कलाम की बात है और आज के दौर की बात है। जब यिर्मयाह ने लिखा खुदा के पाक रूह की हिदायत से, उस वक्त भी ऐसे हालात थे, लेकिन कहता है फिल वक्त, फिल हकीकत, हकीकी बात, फिल हकीकत मैंने तुझे दुश्मन की मानद घायल किया और संग दिल की तरह तादीब की। तेरे गुनाह की वजह से ए पाकिस्तानी कौम, तुम्हारी मुनाफिकत की वजह से ए पाकिस्तानी कौम, तुम्हारी जहालत की वजह से ए पाकिस्तानी कौम, तुम्हारे गलत रवैयों के सबब से, गलत सोच के सबब से मैंने तुम्हारे साथ दुश्मन की तरह तुम्हें घायल किया, ज़ख्मी किया और संग दिल की तरह तुम्हारी तादीब की। इसलिए सबब क्या था, वजह क्या थी? तेरी बद किरदारी बढ़ गई। तेरी बद किरदारी, हमारे मुल्क की जो बद किरदारी है पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे लीडर्स की बद किरदारी पूरी दुनिया में मशहूर है और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है कि पाकिस्तानी कितने अच्छे लोग हैं भाई, करप्शन भी करते हैं, पकड़े भी नहीं जाते, फिर लीडर बन जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है ये ऐसे नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि तेरी बद किरदारी बढ़ गई और तेरे गुनाह ज़्यादा हो गए। मैंने अपने आप से सवाल करना है, क्या इस नए साल में मेरे गुनाह कहीं बढ़ तो नहीं जाएंगे? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? हर साल किसी न किसी तरीके से हम अहद कर लेते हैं कि चले जी अब अगले साल में, नए साल में क्या होगा। जिनका वज़न ज़्यादा सुन लें वो कहते हैं अगले साल मैं अपना वज़न कम करूँगा, वॉक करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, वज़न कम करूँगा और बैंक बैलेंस बढ़ाऊँगा। कहते हैं मैं भी ऐसे ही हूँ। लेकिन ये जो गुजर गया ना साल 2023, इसमें काम बड़ा उलट हो गया। कहा था कि वज़न कम करूँगा, वज़न बढ़ गया। कहा था अकाउंट बढ़ेगा, अकाउंट कम हो गया क्योंकि महंगाई आ गई है। तो इसलिए कभी कभी मैं और आप ये सोचते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है तेरे गुनाह ज़्यादा हो गए। तो अपनी खस्तगी के सबब से क्यों चलाती है मेरी कौम? तेरा दर्द लाइलाज है, इसलिए कि तेरी बद किरदारी नहायत बढ़ गई और तेरे गुनाह ज़्यादा हो गए। मैंने तुझसे ऐसा किया तो भी सुन ले, वो सब जो तुझे निगलते हैं निगले जाएंगे। जो लोग हम पे, मसीहियों पे जुल्म करते हैं ना, कलाम की बात करने लगा हूँ, ये पीक है, सुन लें। तो भी वो सब जो तुझे निगलते हैं निगले जाएंगे। खुद ही तेरे सब दुश्मन असीरी में जाएंगे। जो तुझे गारत करते हैं खुद गारत हो जाएंगे। मुझे और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मुझे और आपको गारत करना चाहता है, कलाम में लिखा है, वो खुद ही गारत हो जाएंगे। और मैं उन सबको जो तुझे लूटते हैं, मेरी कौम है, मेरे लोगों जो तुझे लूटते हैं, मैं तुम्हें लुटा दूंगा, क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती दूंगा। इस नए साल में तेरे जख्मों से तुझे शफा बख्श दूंगा। खुदावंद फरमाता है, कोई इंसान नहीं, मैं तुझे तंदुरुस्ती भी दूंगा इस नए साल में, तेरे जख्मों से तुझे शफा भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने तेरा नाम मरदूदा रखा। कि सयून है जिसे कोई नहीं पूछता, लेकिन खुदावंद फरमाता है, कलाम में लिखा है, देख मैं यकूब के खैमों की सीरी को मौकूफ़ करूँगा, उसके मसलों पर रहमत करूँगा, और शहर अपने ही पहाड़ पर बनाया जाएगा और कसर अपने ही मकान पर आबाद होगा। आखिरी बात, और उनमें से शुक्रगुजारी किया करें, और उनमें से शुक्रगुजारी और खुशी करने वालों की आवाज़ आएगी।
ہر گھر سے ہر گلی سے یہ آواز آئے گی خوشی کی, تسلی کی, شکر گزاری کی, اور میں ان کو افزائش بخشوں گا, میں ان کو افزائش بخشوں گا. وہ تھوڑے نہ ہوں گے, میں ان کو شکر بخشوں گا اور حقیر نہ ہوں گے, اور ان کی اولاد ایسی ہوگی جیسے پہلے تھی, اور ان کی جماعت میرے حضور قائم ہوگی, اور میں ان سب کو جو ان پر ظلم کرتے ہیں سزا دوں گا. نہ گھبرائیں, خدا پر بھروسہ رکھیں, خدا پر ایمان رکھیں, اس پہ ٹرسٹ کریں, اس کے ساتھ ساتھ چلنے کا وعدہ کریں, اپنے تعلقات اس کے ساتھ مضبوط کریں, کیونکہ اچھے کام کرنے کے لیے اچھے ارادے کی ضرورت ہے, اچھے دل کی ضرورت ہے, اور وہ دل اور وہ ارادہ خدا آپ کو دے گا, بشرطے کہ میرا اور آپ کا ایمان بھروسہ اس پر ہو. میری یہ دعا ہے کہ یہ نیا سال آپ سب کے لیے برکت, خوشی, راحت, تسلی اور اطمینان کا سبب ٹھہرے, اور اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو برکت دے. تھینک یو. خدا ہم کی ہم دو تعریف کریں گے, زبور نمبر 148 گائیں گے. اس زبور کا اگلا پیج آپ نکالیں ذرا, پھر دعا کروں گا. اگلی آیتیں ابھی 4 رہتی ہیں. سب جوان تے سب کواری, بڈھے بچے خلقت ساری. پھر ہے شان والا نام خدا دا, سب تھا ہے جلال و سدا. اپنی قوم نو دے اچائی, عزت اونا دی بدھائی. اسرائیل دی امت ساری او دی ہے عزت پاری.
तारीफ 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 करो। ये पूरा ज़बूर है, इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, जब आप गाते हैं तो आप तसल्ली से गाएं। आए हम खुदा का शुक्र अदा करें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तूने ऐसा मुमकिन किया कि हम आज नए साल के आगाज़ में अपनी मन्नतें अपनी शुक्रगुजारियाँ तेरे हजूर गुजरान सकें। अब आप अपना हाथ बढ़ा, इन हदियों की तकदीस कर, देने वालों को बरकत दे, इन सब की रोटी पानी पर बरकत डाल, हम सबको अपने हुजूर कबूल फरमा, इस हदियों को भी अपने हुजूर कबूल फरमा। इसमें तेरे लोगों की शुक्रगुजारियाँ हैं, दरख्वास्तें हैं, मन्नतें हैं, तो इनकी शुक्रगुजारियों को अपने हुजूर कबूल फरमा और इसके जाने वाले वक्त में इन सबको ढेरों खुशियाँ दे, किसी चीज़ की कमी इनके घर में ना आए। हम सब की दुआ को, मिन्नत को, शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटियाँ आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबको महफूज रखे। खुदावंद अपने चेहरा आप सब पर जलवा फरमाए और आप सब पर इस नए साल में मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आप सब की तरफ मतवज्जो करे और आप सबको सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफ़ाक़त शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़ारिब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों के साथ, और जो हमारे बैरून मुल्क लोग हैं उन सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। ये न्यास